وہی اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، وہی ساری کائنات کا پالنہار بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر محبت کرنے کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ تو ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ یہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ تو بتا کہ ہم محبت کے پروانے، محبت کرنے کے دستور کس سے لگائیں، تو قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت لگانی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا ہمیں بتائیے کہ آپ سے محبت کس پیمانے پر کرنی ہے، کتنے لیول پر کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا ترازو اور پیمانہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر انسان اپنے خون سے بڑی محبت کرتا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے کمائی حاصل کرتا ہے، پیسے سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، دن رات ایک کر کے اپنے گھر کو تیار کرتا ہے، اپنے مکان کو بنانے کے بعد مکان سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو اپنے رشتہ دار عزیز بڑے ہیں، اس کو اپنے یار سجن بیلی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں ہر ایک چیز سے زیادہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اگر کسی ایک پیمانے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تیرے اختیار اور تیرے دستور میں کم پڑ گئی تو جان لو تیرا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے آقا میں اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی چوہدر سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے جائیداد سے، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے عمر ذرا یہ تو بتا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو چاہتا ہے، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو محبت کرتا ہے؟ آقا اپنی جان سے زیادہ تو نہیں محبت کرتا۔ آقا فرماتے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کوئی سوچا نہیں، حضرت عمر نے کبھی کسی سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ میں کہیں کسی سے جا کر پوچھوں کیا محبت میں آقا سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں۔ اسی قدموں پر کھڑے ہو کر کہا کہ آقا محمد کے سامنے حضرت عمر کی کیا مجال ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ اب حضرت عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان کا ترازو یہ ہے کہ آقا سے محبت اس پیمانے پر کی جائے دنیا کی ساری چیزیں ادنا ہے، آقا کی محبت اعلیٰ ہے۔
دنیا کی ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں، آقا کی محبت کو اعلیٰ رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ نے اس کی مثال دنیا والوں کو دکھا دی، اور اللہ نے کہا کہ لوگوں، آپ کا ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ جیسی محبت رسول اللہ کے ساتھ لے کر آؤ گے، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے، صحابہ جیسا ایثار لے کر آؤ گے، صحابہ جیسا محبت کا درس لے کر آؤ گے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ہم صحابہ سے، آقا سے محبت کرنے کا پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے کس انداز سے محبت کی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے قریش سے ایک آنے والا عروہ بن مسعود ثقفی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں حضرت رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور قریش کی طرف سے نمائندہ بن کے جا رہا ہوں، سفیر بن کر جا رہا ہوں، آقا سے کچھ معاہدے لکھوا لیتا ہوں، کچھ شرائط لکھوا لیتا ہوں تاکہ اس پر کار بند رہے۔ آقا اس سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر نہ آئے، آقا کا یہ قافلہ یہ جانثار نہ آئے۔ ادھر سے قریش سے چلنے والا یہ عروہ ثقفی یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے، صحابہ سارے کے سارے جانثار آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے۔ حضرت عروہ ثقفی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ بات بھی لکھوائیں گے، یہ بات بھی لکھوائیں گے، وہ بات بھی لکھوائیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے عروہ ثقفی نے، عرب کی ایک تہذیب تھی، جب کوئی اقرار نامہ لکھوایا جاتا جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کے داڑھی کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ اس عروہ ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہاتھ لے جانے لگا۔ ادھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اپنی تلوار کے دستے کو مار کر کہتا ہے، اور ناپاک چچا اپنے ہاتھوں کو دور کر لے، یہ پاک داڑھی ہے، تیرے ہاتھ ناپاک ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آقا کا جان نثار حضرت مغیرہ بن شعبہ پہرے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے عروہ ثقفی نے اپنی نصروں کو بلند کیا، کہا کہ تو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا کہ ہاذا ابن اخی کا، اے تیرے بھائی کا بیٹا ہے، تیرا چچا زاد ہے، تیرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے۔ یہ اسلام نے درس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے محبت کرنی ہے۔ ادھر سے یہ عروہ ثقفی کہتا ہے، یہ سارے ماجرے کو دے کر قریش کے سرداروں کے پاس جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عروہ ثقفی آ گیا ہے، عروہ ثقفی کے استقبال کے لیے یہ قریش کے سردار کھڑے ہو گئے۔ اب عروہ ثقفی نے کیا کیا باتیں رسول اللہ سے لکھوا کر لایا ہے۔ فرمایا کہ عروہ ثقفی جب آ گیا، سرداروں سے کہا کہ سرداروں بیٹھو، میری بات سنو، میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے کیسر کو بھی دیکھا ہے، کسرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے، میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں اور ان کے سپاہیوں کو بھی دیکھا ہے، جتنا میں نے تابع دار محمد کے سپاہیوں کو دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سردار بڑے حیران ہو گئے کہ جس کے ساتھی اتنے وفادار ہیں وہ ایک زبان کہنے پر مکہ پر چڑھائی ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ وہ کتنے جان نثار ہیں، کہتے اگر سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک نکلتا ہے تو صحابہ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اگر ان کی تابع داری کا آپ درس سننا چاہتے ہو، وہ آقا ابھی حکم کرتے ہیں تو فوراً تعمیل ہو جاتی ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، وہ تابع دار ہو کر آقا کے فرمان سن کر فوراً عمل کرنے کے لیے بے تاب کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو
وضو کرنے کے لیے پانی منگواتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ابھی پانی زمین پر نہیں گرتا، ان کے جانثار اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں، پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اپنے سینے پر لگا لیتے ہیں، وہ اتنے وفادار ہیں۔ ابھی ان کے سامنے کوئی مجلس ہو، آقا بات کر رہے ہو، وہ بات بھی نہیں کرتے، اگر بات کرنا پڑ جائے تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، وہ اتنے تابعدار ہیں۔ اور فرمایا کہ آقا کی مجلس میں، اپنے پیر کی مجلس میں، اپنے آقا کی مجلس میں، اپنے رہنما کی مجلس میں وہ آنکھ بھر کر اپنے مرشد کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ آنکھ بھر کر رسول اللہ کا دیدار بھی نہیں کرتے ہیں، وہ آنکھ سے اٹھا کر رسول اللہ کو نہیں دیکھتے، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، مغرب کو بھی دیکھا ہے، شمال کو بھی دیکھا ہے، جنوب کو بھی دیکھا ہے، لوگوں کی بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے سپاہیوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اتنا تابعداری والا معاملہ میں نے کبھی نہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار سپاہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، عثمان حضرت عثمان کہتے ہیں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آقا میں آپ کا غلام عثمان حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں عثمان آپ مکہ کی طرف چلے جاؤ، قریش والوں کو کہو کہ حضرت رسول اللہ اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ تو ضرور ہے لیکن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف ارادہ تو یہ ہے آقا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آقا بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آقا بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، وہاں زمزم کا پانی پینا چاہتے ہیں، وہاں حضرت رسول اللہ کی اس مسجد کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام ابراہیم پر جانا چاہتے ہیں، وہ صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہیں، آقا تو مکہ کی وادیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اے عثمان ذرا مکہ کے سرداروں کو جا کر یہ پیغام دے دو۔ حضرت عثمان سفیر امن بن کر جاتے ہیں، حضرت عثمان سفیر اسلام بن کر جاتے ہیں، رسول اللہ کے داماد بن کر جاتے ہیں، رسول اللہ کے وفادار سپاہی بن کر جاتے ہیں۔ حدیبیہ سے سوار ہوئے، مکہ کا جب پہنچے قریش کے لوگوں نے دیکھا حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضرت عثمان کی عزت کرتے تھے، حضرت عثمان کا احترام کرتے تھے، ان کے اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، ان کی سرداری کے ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس روپے پیسہ تھا، اس وجہ سے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، آقا اور ہم سارے اس علاقے کا، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مزید کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ سے لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر آپ کہتے ہو ہم اپنی تلواروں کو نیام میرا کرانے کو تیار ہیں، ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں آنے کی اجازت دے دو۔ ادھر یہ قریش کے لوگ کہتے ہیں عثمان آپ ہماری نظر میں بڑی عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں، ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں آپ اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ اکیلے عمرہ کر لیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جاگ پڑی، حضرت عثمان نے ایسے جملے بولے تاریخ کی عبارتوں کے اندر آیا ہے، تاریخ کے عنوان کے اندر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے سوچ لیا میرے ساتھ رسول اللہ نہیں، میں اکیلا عثمان طواف کر لوں گا، میں اکیلا عمرہ کر لوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ کا ساتھی ہوں، میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والا ہوں، میں اکیلا طواف نہیں کروں گا جب تک آپ اجازت نہ دو گے کہ رسول اللہ بھی آ جائیں، ساتھ 1400 صحابہ بھی آ جائیں، سارے کے سارے صحابہ طواف کریں گے تب جا کر عثمان طواف کرے گا۔ حضرت عثمان نے اپنے مفادات کو ترک کر دیا، امت کا خیال کرتے ہوئے، امت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے لیڈر کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وزیر اللہ
اس کو منصب عطا کر دیتا ہے، اب کچھ پیسے لے کر، کچھ مفاد خیروں کو دے کر اپنی چادر کو چمکاتے رہتے ہیں۔ یہ سیاست کے عنوان پر ایسا ہی معاملات چلتے ہیں، آئے دن پاکستان پر دباؤ اسی وجہ سے ڈال دیا جاتا ہے کہ غیر یہ کہتے ہیں اگر میں ان کی بات نہ مانوں گا میری گاڑیاں بھی ہڑپ ہو جائیں گی، اگر میں ان کی بات نہ مانوں گا میرے محلات، میری کوٹھیاں، بنگلے سارے ان کے قبضے میں چلے جائیں گے، مجھے آئے دن نیب کے چکر کاٹنے پڑیں گے، آئے دن عدالتوں میں جانا پڑے گا۔ حضرات اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری امت کو بیرام کیا ہوا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری امت کو پریشان کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک بندہ آپ کا گریبان لے کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں میں اکیلا طواف نہیں کروں گا، میں اکیلا عمرہ نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر عمرہ کروں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی ذرا میرے پاس آپ یہ صلح حدیبیہ کا اس طرح آپ نے لکھنا ہے، میں آپ کو لکھواتا جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پھر فرمایا ھذا ما کتب علیہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی لکھتے ہیں یہ جو خط، یہ جو صلح نامہ ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھا، ادھر سہیل بن عمر کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ لفظ ختم کر دو، رسول اللہ لفظ کاٹ دو۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، اگر رسول اللہ کو مانتے ہوتے تو مکہ کو کیوں روکتے، اگر رسول اللہ کو مانتے ہم آقا سے لڑائی کیوں کرتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں بلکہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں اے سہیل تو کیا بات کرتا ہے، حضرت علی نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ لکھ دیا ہے، اب ان ہاتھوں سے کاٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے محبت کا عنوان۔ آج کے مسلمان نام میں لکھتے ہیں تو محمد تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے نام تو لکھ سکتا ہوں لیکن کاٹ نہیں سکتا۔ رسول اللہ سے اتنی محبت کا عنوان ہے۔ حضرت زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ زید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا لیا، تربیت کی۔ ان کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فرمایا کہ آقا یہ میرا بھائی زید ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج لو۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پاس زید بیٹھا ہوا ہے، آپ اگر زید کو لے کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، زید سے تو پوچھ لو، زید اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کے اندر رہنا میرے لیے شرف کی بات ہے، آپ کی غلامی کے اندر رہنا یہ میرے لیے بہترین بات ہے، یہ کہ میں آزادی کے اندر اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاؤں لیکن مجھے قال رسول نہ ملے گا، لیکن میری تربیت نہ ملے گی۔ آپ جو انسانوں کو انسانیت سکھاتے ہیں وہاں مجھے درس نہ ملے گا، جہاں پر آپ کی زبان مبارک سے میں اللہ کا قرآن سنتا ہوں، اپنے علاقے میں جا کر اللہ کا قرآن نہ سن پاؤں گا۔ آقا میں آپ کی غلامی میں رہنا باعث شرف سمجھتا ہوں، مجھے اس بات میں فخر ہے۔ حضرت عثمان ان کی محبت بھی آپ کے سامنے، حضرت علی کی محبت بھی آپ کے سامنے، حضرت زید کی محبت بھی آپ کے سامنے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا صحابی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، میں آپ سے الفت بھی رکھتا ہوں، آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، جب میں گھر جاتا ہوں اپنے اہل خانہ میں جاتا
ہوں گھر میں میرا جی نہیں لگتا, گھر میں میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں, میرا یہ دل کرتا ہے میں آقا کی مجلس میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں, بار بار آقا کا مکھڑا دیکھتا رہوں, آقا کی باتیں سنتا رہوں. آقا میں جلدی اداس ہو جاتا ہوں, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر دوبارہ جا کر آقا کی زیارت کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں صحابی کیا بیان کرنا چاہتا ہے, ذرا کھلے لفظوں میں بیان کر. آقا میں یہ سوچ رہا تھا جب میں اس دنیا فانی سے وفات پا جاؤں گا, جب میں دنیا فانی سے مر جاؤں گا, آپ بھی دنیا فانی سے چلے جائیں گے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ آپ کو انبیاء کرام کی صف کے اندر شامل کرے گا, اعلیٰ مقام پر جنتیں عطا کر دے گا. آپ کا مقام اعلیٰ ہے, اللہ نے آپ کو جنت بھی اعلیٰ دینی ہے. میں آپ کا غلام کلمہ تو پڑھ لیا ہے, اگر میری قسمت میں ہوگی جنت میں جنت میں جاؤں گا, کسی ادنے مقام پر ہوں گا, میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا, آپ کا مکھڑا نہ دیکھ سکوں گا, آپ کی زیارت نہ دیکھ سکوں گا. آقا کوئی ایسا فرمان مجھے بتا دے جو میرے دل کو سکون پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خاموش ہیں, فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب العالمین کے پاک پیغمبر اپنی زبان سے بولتے نہیں جب حکم خداوندی جب تک نہ آ جائے. ادھر انتظار ہے اللہ اس فرمان کے مطابق مجھے کوئی اپنا قانون بتا دے, مجھے کوئی قرآن سنا دے. ادھر حضرت جبریل آتے ہیں, فرمایا آقا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا, اللہ ان کے ساتھ ان کو شامل فرما دے گا. یہ اللہ کی طرف سے بڑا عظیم نام ہے, یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے. فرمایا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی, مسلمان ہو گئے. ماں کو پتا چلا حضرت سعد نے, میرے بیٹے سعد نے کلمہ پڑھ کے محمد کے جانثاروں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اے سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے, اگر تو نے دین کو نہ چھوڑا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, میں پیاسی مر جاؤں گی. فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں اس طرح نہ کر, میں اپنی ماں کا بڑا ادب کرنے والا, بڑا احترام کرنے والا, میں اپنی ماں سے بڑی زیادہ محبت رکھنے والا تھا. جب میں نے اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا کہ ماں یہ نہ کر, میں دین کو چھوڑنے والا نہیں, آپ بھوکی پیاسی نہ رہو. کہا کہ اس نے اپنی ضد پر اڑی رہی. ایک سارا دن گزر گیا, اس نے کھایا بھی نہ پیا بھی نہ. میں سوچ اور دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا, میری ماں اب یہ کیا کر رہی ہے. ایک دن گزرنے کے بعد میری ماں کمزور پڑ گئی. اگلا دن بھی ہوا, کہا کہ بیٹا سعد اس محمد کے دین کو چھوڑ دے, میں ماں تیری ہوں, میں تجھے کہتی ہوں, تجھے حکم کرتی ہوں, اس دین کو چھوڑ دے, میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, پیاسی مر جاؤں گی. فرمایا کہ سعد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا, صبح کے وقت ناشتہ بھی نہ کیا, دوپہر کے وقت کھانا بھی نہ کھایا, رات ہوگی ماں ایسے سو گئی. یہ اگلا دن ہوا, ماں مزید کمزور پڑ گئی. تیسرا دن ہوا, کہا کہ سعد آج مجھے چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا, میں کمزور پڑ گئی ہوں, اسی طرح نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی, آپ دین کو چھوڑ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر دو, میں پھر کھاؤں گی میں پھر پیوں گی. فرمایا کہ ماں میں تجھ سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن رسول اللہ سے کم کرتا ہوں, اس دین سے کم کرتا ہوں. اب میرے پاس دین حنیف آ چکا ہے,
اب میرے پاس دین حق آ چکا ہے، اب میرے پاس توحید آ چکی ہے، اب میرے پاس لا الہ الا اللہ آ چکا ہے، اب میرے پاس محمد رسول اللہ آ چکا ہے۔ اب میری ماں اگر تیرے جیسی 100 مائیں ہو، ایک ایک کر کے ان کی روح پرواز ہوتی رہی، میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے جان لیا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا پیمانہ تو یہ ہے انسان اتنی محبت کرے، ماں سامنے آ گئی ہے تو ماں کی آواز کو ٹھکرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لے۔ اگر والدین آپ کو دین اسلام سے روکتے ہیں، آپ کو توحید سے روکتے ہیں، شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، بتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف چلتے ہوئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ ماں باپ نے صرف پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو گن کے بنایا ہے۔ ماں باپ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ زیادہ انسان کے لیے محبت اور پیار رکھنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آنے والا صحابی آیا، آقا مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کا دن کب آئے گا، یہ دنیا میں سورج چڑھنے والا مغرب کی طرف سے کب طلوع ہوگا، مغرب میں کب غروب ہوگا، یہ آسمان کا نظام کب درم برم ہو جائے گا، یہ زمین یہ ساری کب تانبے کی بنے گی، یہ آسمان سے سورج سوا نیزے پر کب آئے گا، آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں میں سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے پوچھنے والے صحابی، اے میرے ساتھی ذرا مجھے یہ تو بتا قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے، کتنی روزے رکھے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے ذکر و اذکار کیے ہیں۔ یہ صحابی کہتا ہے آقا معمول کے مطابق اتنا زیادہ کچھ نہیں، بس میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ لا شیئن الا لا شیئن الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے صرف محبت کرنے والا ہوں، میرا جو دل ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے تم محبت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اسی کے ساتھ اللہ تجھے کھڑا کرے گا، اسی کا ساتھ تجھے عطا کر دے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے سنی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، ہم سب کے سب سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے رب العالمین اور اللہ کے رسول سے محبت۔ قرآن پاک میں آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ چاہتے ہو اللہ اور اللہ کا رسول بھی آپ سے محبت کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میری تابعداری کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ کی ہر موڑ پہ بات مانی جائے، اللہ کی بات پر لبیک کہا جائے، رسول اللہ کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اگر نہ کرو گے ولا تبطلوا اعمالکم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں کی نہیں بلکہ صرف دو، اللہ اور اللہ کا رسول ہے، صرف قرآن اور حدیث ہے، ان دونوں کی جو اطاعت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے رسول کا ساتھ عطا کریں گے، اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل کر دیں گے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام نصیب فرما دیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اللہ مقام عطا کر دیں گے۔ دعا ہے رب جلیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔